الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم رؤوف عطوف من يسمى بأحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على عبدك ورسولك محمد ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين مولا کائنات نے اپنی کتاب عزیز میں آخری پیغمبر پر اپنا آخری پیغام اخیر میں آنے والی مخلوق تمام انسانیت کی جانب اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. اس کا نام اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں قانون اسلام اور دین قرآن اور فرقان بتایا ہے. اس آخری پیغام کو رسول کریم نے آخری امت جو سب سے اخیر میں آنے والا نبی اخیر میں آنے والی امت اور جماعت کی جانب لایا ہے. وہ ایک جامع پیغام ہے جس میں مولا کائنات نے اپنی توحید کے مسئلے کو بھی کھول کر بیان کیا. متمردین اقوام مشرکین کا بھی رب کائنات نے اس میں تذکرہ کیا ہے اور اس کتاب میں اہل کتاب یہود و نصارہ کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور اس کتاب میں اللہ رب العزت نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیا ہے. معاملات کے مسائل بھی اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں. اور اس کتاب عزیز میں انبیاء سابقین کے نام اور ان کے کام سے بھی انسانیت کو متعارف کیا ہے. اللہ پاک نے آخری رسول جو اس کتاب کا حامل ہے جس کو رب کائنات نے یا ایھا المزمل قم اللیل سے بیان کیا کہ اے بوجھ اٹھانے والے پیغمبر، وحی کے بوجھ کو اٹھانے والے بہادر پیغمبر، قم اللیل رات کو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ کی یاد اور ذکر میں رات گزار دیا کرو،
ساری رات نہ سہی، آدھی رات سہی، اور اس سے کچھ کم یا زیادہ سہی، بہرحال آپ اللہ کے پیغمبر اور وحی کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے آپ اٹھا کریں اور رات کو اللہ کو یاد کیا کریں۔ مولا کائنات نے اپنے پیغمبر کو یا ایھا المزمل کے لفظ سے مخاطب کر کے منادا بنا کر آگے احکامات سمجھائے ہیں، اور یہ بھی پیغمبر کا ایک صفاتی نام ہے، اے بوجھ اٹھانے والے، وحی کا بوجھ اٹھانے والے، اس پیغام کو پہنچانے والے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کائنات کے رب نے بتایا، کیا ہم نے آپ کی شرح صدر نہیں کر دی ہے، آپ کا سینہ اللہ کے دین کے بیان کے لیے کھول نہیں دیا ہے، اور وہ بوجھ دین کے پہنچانے میں متمرد قوم کے سامنے رد عمل کی صورت میں جو آپ پر پڑتا تھا، جسے آپ کمر توڑ ثقل بوجھ سمجھتے تھے، اور ہم نے وہ آپ سے کہیں دور نہیں کر دیا ہے، یقیناً دور کر دیا، کہ رب کائنات نے پیغمبر کی محنت سے ایک جماعت پیدا کر دی، اور اللہ رب العزت نے مال و متاع بھی پیغمبر کو بہت کچھ دے دیا، اور جماعت بھی جان نثار بنی، تو وہ بوجھ ہٹ گیا، اور جو رد ہوتا تھا کوئی بات کو مانتا ہی نہیں تھا، اور اس سے جو دل شکنی ہوتی تھی، بوجھ اٹھانا پڑتا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہم نے آپ کا دور کر دیا ہے، اب بات سننے والے پیدا ہو گئے، اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والے لوگ بھی پیدا ہو گئے، اور عبادات کو ادا کرنے والے لوگ بھی آپ کی محنت سے پیدا ہو گئے۔ جب انسان کی محنت کا ثمرہ سامنے آتا ہے تو تمام تر تھکاوٹیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ رب کائنات نے یا ایھا المزمل میں یہ صاف بات بتائی، اے بوجھ اٹھانے والے، زاملا زملن بوجھ اٹھانا، مزمل بوجھ اٹھانے والے۔ آگے کائنات کے رب نے بھی ارشاد فرمایا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر ثقیل قول ڈالنے والے ہیں، اور ایک ایسا فرمان آپ کی جانب بھیجنے والے ہیں جس کا پہنچانا نہایت ثقیل ہوگا۔ واقعی مکی زندگی میں پیغمبر اسلام نے اللہ کی توحید کے مسائل اور قرآنی آیات و صورتوں کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کے رد عمل میں انکار ہی ابتدا میں آیا، تو پیغمبر پر بہت عظیم بوجھ پڑا اور آپ پر تھکاوٹ پڑی۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر کو ایسے مسائل میں بار بار تسلی دی، اے پیارے پیغمبر، ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، ان مکذبین کو آپ چھوڑیں، توجہ ان سے ہٹا لیں، آپ ان کے رد کو محسوس نہ کریں، اور ہم ہی جانیں اور ہم ہی ان کے لیے جو کچھ تیار کر چکے ہیں، بہت بڑا عظیم عذاب
دنیا آخرت دونوں جہان کی رسوائی وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ہی نے پہنچائیں گے، آپ صرف اتنی بات کرتے رہیں یا ایھا المدثر قم، اے شاہ سوار آپ کھڑے ہو جائیے، انذر قوم کو ڈرائیے، داسر دسرن دسر الفرس دسر الفرس رکب علیہ ووثب علیہ، چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ تو مکی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادر انسان اور نہایت شاہ سوار عظیم تھے، اور گھوڑ دوڑ مکی زندگی میں مکے والوں کا ایک شغف تھا۔ اونٹوں کی سواری، گھوڑوں کی سواری تو ان کی زندگی کا ایک عمل تھا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم، او شاہ سوار بہادر انسان کھڑے ہو جاؤ، قوم انذر قوم کو ڈراؤ۔ اب وہ کون سی قوم تھی جنہیں ڈرانا ہے پیغمبر نے؟ اللہ نے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، کیونکہ انذار و تنذیر کا کام۔ اور جو ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ اللہ کے پیغام کو کھول کھول کے سناتے رہیے، کھول کھول کے بیان کرتے رہیے، جو اللہ کے آیات آ رہے ہیں بے دھڑک انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے جائیے، سناتے جائیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکین معارضہ پیش کریں آپ منہ پھیر لیں، تقابل کی صورت پیدا نہ ہونے دیں۔ اللہ رب العزت نے ہدایات جو اپنی کتاب میں پیغمبر کو دیے تھے اور ان کے مطابق پیغمبر کو حکم تھا بلغ ما انزل الیک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے پیارے رسول جو کچھ بھی آپ پر اتارا جا رہا ہے آسمان کی جانب سے، اللہ کی جانب سے کتاب اتاری جا رہی ہے، ہدایات اتارے جا رہے ہیں، عبادات اتارے جا رہے ہیں، معاملات اتارے جا رہے ہیں، احکامات اتارے جا رہے ہیں، آپ ان احکامات کو پڑھ پڑھ کے سناؤ اور لوگوں کو ان سے ڈراؤ۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نصیحت فرماتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں آپ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، ان کے معنی و مطالب کی وضاحت کرتے جائیے۔ رب کائنات نے پیغمبر کو صاف بتایا جو آسمان سے خالق کی جانب سے مخلوق کی طرف احکامات آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں واضح احکامات ہیں، کھلم کھلا احکامات ہیں، اور یہ احکامات ہی مطلوب ہیں کہ لوگ ان کو اپنا لیں، اللہ رب العزت کی ان ہدایات کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور اپنے شادی بیاہ معاملات اور عبادات سب کے سب اس کتاب کے مطابق بنا لیں، اس لیے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اللہ نے فرمایا لوگوں میرا سیدھا راستہ یہ قرآن ہے، اس کی اتباع کرتے رہو۔ ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر کی راہوں پہ مت چلنا، لوگ بنا کے تمہارے سامنے پیش کریں گے، اور ادھر ادھر کی راہوں پہ نہ چلنا، لوگ راستے اور بھی بنا کر تمہارے سامنے پیش کریں گے، چونکہ راہ پہلے بھی بنے ہوئے تھے، یہودیت کا راستہ، مجوسیت کا راستہ، اور اس طرح عیسائیت کا راستہ، شرک کا راستہ پہلے ہی تھا،
اور ان کے متبعین آئندہ بھی ایسی راہیں گھڑ گھڑ کے لانے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، عام راہوں کی، لوگوں کے بنائے ہوئے راستوں کی اتباع نہ کرنا، صرف میرے راہ پر چلتے رہو، وہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم دوسرے راہوں پہ چلنے لگے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ نے فرمایا پھر تو تم سے یہ ایک راستہ چھوٹ جائے گا، قرآن پاک والا راہ تم سے چھوٹ جائے گا، تم دوسرے راستوں میں لگ جاؤ گے۔ مولا کائنات نے اپنی کتاب قرآن کو سیدھا راہ بتایا، صراط مستقیم بتایا ہے، اور ساتھ انسانوں کو یہ بھی بتایا کہ لوگوں دعا مانگتے رہو اللہ سے، ہم اوقات دعا کرتے رہو، نمازوں میں یہ پڑھتے رہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راہ کی ہدایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راہ پر چلا مولا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور وہ منعم علیہ لوگ کون تھے؟ اللہ فرماتے من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتے رہیں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، پیغمبر کے طریقے پر چلتے رہیں گے، یہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی پیغمبروں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ رب کائنات نے فرمایا آپ لوگ دعا مانگتے رہیے کہ ان لوگوں والا راستہ تمہیں نصیب ہو جائے۔ اللہ سے مانگنے کی چیز بھی یہی ہے کہ مانگتے رہو۔ اللہ نے ان انبیاء کو بادشاہت بھی عنایت فرمائی تھی، دولت بھی عنایت فرمائی تھی، بادشاہت ان کی عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ان کا مال حلال طریقے سے کمایا ہوا اور حلال راستوں، جائز راستوں پہ صرف ہونے والا مال تھا۔ اللہ نے دین دنیا دونوں جہان کی سرفرازی انبیاء کو دی تھی۔ مولا کائنات نے ان کو بیویاں بھی دی تھیں، اللہ نے ان کو بیٹے بھی عنایت فرمائے تھے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَاهُمْ لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا او میرا پیارا پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے ہیں، ان کو گوناگون انعامات کے ساتھ ہم نے مالا مال کیا تھا، وہ فقیر نہیں تھے، کنگال نہیں تھے، بھوکے نہیں تھے، نادار نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو، ان کے لیے بیویاں بھی ان کو دی تھیں، جعلنا لہم ازواجا وذریہ، اور ان کو اولادیں بھی دی تھیں، اور مالی انعامات کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں قرۃ اعین، اچھی بیویاں، صالح بیویاں اور اچھے کردار والی بیویاں اللہ نے ان کو عنایت کی تھیں، اور اولادیں بھی عنایت فرمائی تھیں۔ مولا کائنات نے یہ نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا آیا ہو جس کو بیوی نہ دی ہو، بچے نہ دیے ہوں، ایسا کوئی نہیں، بلکہ تمام انبیاء جو آئے تھے اللہ نے انہیں مال بھی دیا، دولت بھی دی، سرفرازی بھی دی، اور اللہ نے انہیں حکومت بھی دی، فیصلہ کرنے کا سلیقہ دیا، اللہ نے انہیں علم بھی عنایت فرمایا، اور دنیا آخرت دونوں جہان کی ترقی کے علوم اللہ نے انہیں سکھلائے، ساتھ انہیں ان دو نعمتوں سے بھی محروم نہیں رکھا۔ اللہ نے انہیں بیویاں بھی دی، اور اللہ پاک نے ان کو بیٹے بھی عنایت فرمائے، بیٹیاں بھی عنایت فرمائی، اولاد والا بنایا ہے۔ یہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو انعامات سے سرفراز فرمایا، اور رب کائنات نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ تم میری بات کرتے رہو اور میرے احکامات پہنچاتے رہو۔ آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ کے ذمہ بھی اللہ پاک نے یہ احکامات لگائے تھے۔ ان احکامات کا پہنچانا بہت بڑا ثقیل تھا، بوجھل تھا اور وزنی تھا۔ یہ وزن اللہ پاک نے پہلے پیغمبروں سے بھی اٹھوائے ہیں، اور آخری پیغمبر سے بھی یہ وزن اٹھوایا، اور ان کے ذمہ لگایا کہ تم اللہ کے احکام پہنچاتے رہو۔
کوئی مانے نہ مانے، رد عمل کچھ بھی ہو، تم اللہ کی بات کہتے رہو، پہنچاتے رہو، باقی آگے معاملہ میں جانوں اور میرے بندے جانے، میں ان سے نبڑ لوں گا۔ اگر آپ نہیں لڑ سکتے معارضہ نہ کریں اور آپ ان کا جواب اللہ کی کتاب سے دیتے جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ آپ کے سامنے کوئی معارضہ کافر پیش کرتے ہیں، کوئی سوال پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم سچ کے ساتھ آپ پر کتاب اتارتے ہیں، سچی بات کتاب میں اتار دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے صاف بات فرمائی، سچی کتاب کے احکام تیرے پاس آتے ہیں۔ وہ ہیں کون سی حیثیت کے؟ جس طرح کے کافر، مشرک اور بے ایمان بد کردار انسانوں کا خیال ہے کہ جناب یہ کتاب تو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں آسانہ تفسیرا، بہترین وضاحت کے ساتھ ہم یہ کتاب تیرے پر اتارے جا رہے ہیں اور ان مشکل سوالوں کا جواب بھی دیتے جا رہے ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب حقیقت میں آسان تفسیر ہے، بہترین وضاحت ہے۔ اس میں احکامات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، انسان کی کامیاب زندگی کے اعمال و عقائد کا انحصار اسی کتاب میں ہے، اور اس سے علاوہ کامیابی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ راہوں پر چل کر کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے من یبتغی غیر الاسلام دینا، اور قرآن کے علاوہ کسی اور کو تم دین سمجھ کے اگر عمل کرو گے، عقیدہ اس کے مطابق بناؤ گے، تو یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں وہ خاسرین میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اسے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ خواہ وہ اسلام اور دین قرآن کے علاوہ اور راستہ بخارے سے آیا ہو، ترمذ سے آیا ہو، کسی سمت سے آیا ہو، مشرق والوں کا ہو، مغرب والوں کا ہو، جنوب والوں کا ہو، شمال والوں کا ہو، نسا کا ہو، کسی علاقے کا بنایا ہوا وہ طریقہ کار ہو، اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی اسلام میں ہے۔ اور رب کائنات نے اسلام کس کو کہا؟ اللہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسلام اور دین قرآن کو کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دین ہم نے کامل مکمل تمہارے پر اتار دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پر کامل کر دیا ہے، تمہاری کامیابی کے سارے مسائل اس میں موجود ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو مسئلہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں فلاں مسئلہ نہیں، فلاں مسئلہ نہیں، فلاں مسئلہ نہیں، حقیقت میں وہ مسئلے ہی نہیں ہیں، اور مسائل جو ہیں وہ اللہ نے کتاب میں بیان کر دیے۔ اگر وہ کوئی مسئلے ہیں تو انسان کی کامیابی ناکامی کے مسائل نہیں، انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا سارا انحصار اس کتاب پر ہے جو صراط مستقیم کہلائی گئی ہے۔ اللہ پاک نے اتنا عظیم بوجھ پیغمبر سے اٹھوایا، اللہ فرماتے میرا پیارا پیغمبر اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ ہمارا تذکرہ کرتے جائیے، ہم آپ کا تذکرہ کرتے جائیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرہ خیر کو بلند و بالا کر دیا، اونچا کر دیا ہے، کیونکہ آخر جب اللہ کے پیغام کا مسئلہ چلتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پڑتی ہے، اسے فتوے لگاتی ہے۔ پیغمبر کو بھی مکے والے کہتے تھے یہ صابی ہو گیا، صابی۔ صابی کا معنی آباء و اجداد اکابر کے دین سے پھر گیا ہے، اور یہ یہودیت و نصرانیت کے پرانے دینوں پر بھی نہیں ہے، اس نے ایک نیا دین اپنے سے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے صاف بتایا کہ یہ قرآن کھڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے اتارا ہوا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، بار بار کہا یہ رب العالمین کی جانب سے اتارا ہوا نظام ہے، یہ بنایا ہوا نہیں ہے، زمین پر نہیں بنایا گیا، آسمان پر نہیں بنایا گیا، بلکہ آسمان کے رب، زمین کے رب،
تمام عالمین کے رب کی جانب سے اتارا ہوا نظام ہے جو محمد الرسول اللہ کائنات کو پیش کرتے ہیں، اگرچہ اس کا رد عمل پیغمبر پر نہایت بوجھ ڈال رہا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، یہ بشری انسانی تقاضا ہے۔ جب ایک آدمی اللہ کی بات مخلوق کے سامنے رکھے اور مخلوق اس کو رد کر دے، پہنچانے والے کو تکلیف ضرور ہوتی ہے اور اس کی طبیعت پر بوجھ ضرور پڑتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، یا اللہ میں تو سچی بات اللہ کے دین کی کہتا ہوں اور مجھ پر رد عمل کیسا ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ایسا تو ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ اسے یہ سمجھ رہے ہیں، لوگ آپ کو سابی کہہ کر آپ کو بدنام کر رہے ہیں، مگر یہ آپ کے رفع شان کی طرف اشارہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کو مفسرین لکھتے ہیں اَنَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ، کہ پیارے پیغمبر ایسا کام ہوگا کہ جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا بھی تذکرہ ہوگا۔ اگر قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے تو رب کائنات نے رد عمل کرنے والے لوگوں کے منہ پر عظیم تھپڑ بھی لگایا، جوتا بھی لگایا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو بدنام ہوگا، بدنامی ہو رہی ہے کہ آبا و اجداد اکابر کے دین کو چھوڑا ہے تو وہ اللہ کے دین کے لیے چھوڑا ہے، اپنی مرضی کے لیے نہیں چھوڑا، خواہش کے لیے نہیں چھوڑا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے بنائی ہوئی بات تو کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو جب ہی موقع ملتا ہے اللہ کا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے۔ رب کا حکم بھی پیغمبر کو ہے، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، کہ میرا نبی کس سے کہانی ہے نہ سنائے لوگوں کو، بلکہ وہ قصص، آسان قصص، بہترین قصے جو اللہ بیان کرے کتاب میں وہ سنائیں۔ آپ اس فن یار کے قصے نہ سنائیں، ان کو ادھر ادھر کی باتیں نہ سنائیں، بلکہ اللہ کی جانب سے آئے ہوئے کلام میں جو واقعات ہیں انبیاء کے وہ بتائیں۔ یا متمرد اقوام کی تباہی اور بربادی کے حالات اللہ بیان کرتا ہے، منکرین توحید کے خلاف جو اللہ کی جانب سے رد عمل ہوا، اب وہ واقعات بیان قرآن کرے تو کرتا جا، اس کو آگے لوگ سمجھیں نہ سمجھیں یا ان کو مانے نہ مانے یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو ان کا نگہبان تو بنا کر نہیں بھیجا ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، تو ان کا کوئی کار ساز تو نہیں ہے، ذمہ داری تیری سر پہنچا دینا ہے، منوا لینا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہی ذمہ ہے، اور وہ منوائے یا نہ منوائے، ہدایت دے کسی کو یا نہ دے، قرآن کے قریب آنے دے یا نہ آنے دے، یہ اللہ رب العزت کا ہی اپنا مرضی کا کام ہے، اور اللہ جسے چاہے گا ہدایت قرآن کے مطابق عنایت کرے گا، قرآن کی بات سمجھ میں ڈالے گا، نہیں تو وہ قصے کہانیوں کے پیچھے لگے رہے، سچی بات کا رد کرتے رہے، ان کی مرضی ہے، قرآن کے معنی و مطالب کی تعریف و غلط بیانی کرتے رہیں تو اللہ ہی ان کو پکڑے گا، اور ایک قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے۔ البتہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بدنامی ہو رہی ہے نہیں ہے، ہاں آپ پر حکم قل ھو اللہ احد، جو کچھ بھی ہوتا رہے آپ کہتے رہیے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، نہ تو اس کے وجود میں کوئی متحد ہے، نہ اس کے ساتھ صفات میں کوئی متحد ہے، یہ وحدت الوجود وحدت الشہود دونوں عقیدے کافروں کے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے عقائد ہیں، آپ ان سے ہر ممکن بچتے رہیے۔ قل ھو اللہ احد، آپ کہتے رہیے اللہ اپنی ذات میں صفات میں اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ الصمد، وہ اللہ پاک ایسی ذات ہے کہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، نبی اس کے محتاج ہیں، اور ان کے تابع دار بھی
اس اللہ کے محتاج ہیں، کافر بھی اللہ کے محتاج ہیں، مومن بھی اللہ کے محتاج ہیں، ملائکہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، آسمان و زمین سارا نظام ایک اللہ کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اسے روزی کی کوئی احتیاجی ہے کوئی کما کر اسے دے، هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ تو ساری کائنات کو روزی دینے والا قوت والا مضبوط ترین اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کارخانہ کائنات میں کوئی چلنے والا نفس منفوسہ محتاج غذا کا نہیں ہے کوئی، مگر اللہ اسے غذا پہنچا رہا ہے اور اس کے مزاج کے مطابق پہنچاتا ہے غذا۔ بچہ روٹی نہیں کھا سکتا ماں کے پیٹ میں، اور اس کے مزاج کے مطابق، اور ماں کے جسم کے ساتھ ایک رگ جوڑ کر اس نے ایسا غذا پہنچایا جو وہاں ہاضمہ اس کا ہوتا رہے اور اس کے اجزائے جسم بڑھتے رہیں، رگ و ریشے میں وہ ہضم ہوتا رہے، اور اس کے قوا جتنا کچھ برداشت کرتے ہیں اتنا کچھ اللہ روزی خون کے ذریعے پہنچاتا رہا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو رب کائنات نے باہر انتظام کر رکھا، ماں کی چھاتی سے دودھ اسے دیا، اور گائے بھینس بکری کے دودھ کے ساتھ بھی اللہ نے اس کی پرائی کر دی اور انعامات سے مالا مال کر دیا۔ اور رب کائنات نے بچپن کے طفولیت کے صفات کے سارے طرح کے غذا پہلے بنا ڈالے، پھر انسان کے بچے کو دنیا میں لایا ہے۔ صفات میں جس غذا کی ضرورت ہے وہ غذا پہلے مہیا، طفولیت میں جس غذا کی ضرورت ہے وہ مہیا بچپن میں، پھر جوانی میں اور بڑھاپے میں، جب تک انسان کی زندگی مقدر ہے اللہ نے جو غذا لکھا محتاج ہے وہ ایک اکیلا ان کو غذا پہنچانے والا ہے۔ اگرچہ اس نے یہ حکم دیا ہر چیز کو اپنی اشتہا کے مطابق ذرا تلاش کرنی چاہیے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو دنیا میں محنت کے لیے بنایا ہے کہ وہ محنتی بن کر آئے، دنیا کی آبادکاری کا کام کرتا رہے اور اپنی روزی بھی تلاش کرے، زمین کو بھی رنگا رنگ تبدیلیوں سے مزین محسن بنا دے۔ ہم نے انسان کو اس محنت کے لیے بنایا، اور کئی گناگون تکلیفوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا مکلف احکام کا، اور مختلف قسم کے احکامات اس پر ڈالے، بیماری، تکلیف، پھر صبر، استقلال، ہمت، قوت، اور رب کائنات نے یہ ساری چیزیں انسان پر لازم کی ہیں، اور یہ بھی بتایا توجہ کر۔ اللہ رب العزت فرماتے توجہ کر قرآن کی جانب، اور پھر نہ کرنے والوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، ساری چیزوں کو قابل تدبر و سوچ سمجھتے ہیں مگر ایک قرآن کو قابل تدبر نہیں سمجھتے، اس میں اپنی سوچ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ اللہ کی توحید و عبادات کے مسائل کیوں نہیں سمجھتے؟ اب یہ نظام جب پیغمبر نے پیش کیا انوکھا سا نظام تھا جو نہ یہودیت سے ٹچ ہوتا، نہ عیسائیت سے، اور نہ تو موجودہ زمانے کے مشرکین کے عقائد و اعمال سے اس کا توافق تھا، تو پھر اس کے رد عمل میں ساری قومیں پیغمبر کے خلاف ہوئیں، تو ایک بوجھ سا پیغمبر کے ذہن پر پڑا، تو اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، او بوجھ برداشت کرنے والے پیغمبر، زملا زملا حملا حملا، بوجھ برداشت کرنے والے پیغمبر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تیرے اوپر ہم بہت بڑا بوجھل بات جس کا پہنچانا سمجھانا بوجھل ہے وہ ڈال رہے اور اس کو پہنچانا ہوگا، لیکن اس کے مد مقابل آپ کو کیا ہوگا فائدہ؟ اللہ رب العزت فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ہماری توحید کا تذکرہ کرتا جا، ہم تیری رسالت کی شہرت کائنات کے کونے کونے تک پہنچاتے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کی حکومت، قدرت، سطوت، غلبہ آسمانوں و زمینوں، باروں پر، ہر جگہ پہ، خشکے پہ اور دریاؤں پہ، سمندروں پہ ہے،
تو اللہ نے کہا تیرا تذکرہ پوری انسانیت میں ہوگا، کائنات میں ہوگا، علم میں ہوگا، سفل میں ہوگا، تیرا تذکرہ میں کروں گا۔ اللہ فرماتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کائنات کے رب نے فرمایا ہے پیارے نبی تیرا تذکرہ میں کروں گا، میرا تذکرہ تو کرتا رہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کائنات کو بتایا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کی تعریف کرتے ہیں، ثنا کہتے ہیں، تمجید بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو صلو علیہ، تم بھی پیغمبر کی ثنا بیان کیا کرو، تعریف کیا کرو، تمجید و بزرگی بیان کیا کرو۔ وہ آیات یاد کر کے کائنات کے انسانوں تک پہنچاؤ کہ ہمارے نبی کے کیا صفات تھے، وہ نبی کیسا تھا، اور یہ بیان کرو۔ اللہ بھی بیان کرتا ہے، رسول بھی بیان کرتا ہے، قرآن میں آئے ہیں وہ صفات، وہ ثنا و تمجید کے طریقے اللہ نے بیان کیے۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللہ نے فرمایا جیسے تعریفی کلمات اللہ اور فرشتے پیغمبر کے لیے کرتے ہیں بیان، ان کو مانتے بھی جاؤ۔ کسی ایک کا رد کرو گے تو پھر کفر میں جا پڑو گے۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کو کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں پیغمبر محمد الرسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور وہ پیغمبر اللہ کا رسول ہے اور سارے نبیوں سے اخیر میں آنے والا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کی تعریف بیان کی، وہ سب سے آخر میں آنے والا رسول ہے، خاتم النبیین، آخر النبیین، تمام نبیوں سے اخیر میں آنے والا ہے۔ سارے پہلے گزر گئے، اب آخری نبی آ گیا، سارے اپنا کام کر کے دنیا میں گزر گئے۔ اللہ فرماتے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، سارے پیغمبر محمد سے پہلے جو آئے تھے وہ گزر گئے ہیں، یہ آخری رسول ہے۔ محمد اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ دے وچوں کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ووالد وما ولدا، قسم ہے باپ کے رب کی جس نے آدم کو بنایا اور آدم سے اس کی اولاد کے شریف انسانوں کو بنایا ہے۔ شریف انسانوں میں اس کی اپنی اولاد سے آنے والے پیغمبر اور اس کی اولاد سے اولاد کی اولاد سے آنے والے پیغمبر۔ اللہ فرماتے والد کے رب کی قسم ہے ما ولدا، جن شریف انسانوں کو اس والد نے جنا ہے ان کے مالک کی قسم ہے مجھے۔ بہت اچھے لوگ تھے، اللہ نے بہت اچھا بنایا ان کو، بہتر انسان بنایا ان کو، ان میں سے ایک وہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ایک یہ انسان بھی ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی عزت عظمت کی قسم اٹھاتا ہوں اس لیے کہ أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اس شہر میں موجود ہے، تیرا وجود اس شہر میں بہت بڑا عزت والا ہے، عظمت والا ہے، اور یہ بلد بھی بہت بڑی عزت والا ہے، اور اس میں اللہ کی توحید کے مسائل کو بیان کرنے والا بھی بہت بڑے شان والا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، تذکرے کو بلند کر دیا۔ کہ اللہ پاک بھی تیرا تذکرہ کرتا ہے، ثنا و تمجید تعریف کے ساتھ، فرشتے بھی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، مشرق میں رہتے ہو، مغرب میں رہتے ہو، شمال میں رہتے ہو، جنوب میں رہتے ہو، ہاں کسی قوم سے تمہارا تعلق ہے،
بڑے ہو یا چھوٹے ہو، مرد ہو یا زن ہو، صلو علیہ، تم بھی اپنے نبی کی تعریف کیا کرو، پیغمبر کی ثنا بیان کیا کرو، پیغمبر کی تعریفی کلمات جس طرح اللہ کہتے ہیں تم بھی کہا کرو۔ ان آیات کو یاد کر لو، فرض پیغمبر کی عزت و عظمت کو لوگوں کے سامنے رکھنا اور اس کے تعارف کو بیان کرنا۔ اللہ فرماتے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، تم میری توحید کے گواہ ہو۔ شاہد جو دل سے ایک بات کو نکالے، شہادت دل کی بات کو کہتے ہیں۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کو کہا تم شاہد ہو، کیونکہ ہم نے اپنی توحید کے مسائل، وحدت کے مسائل اور اپنی بے مثلیت والے مسائل کے ذات میں، صفات میں میں بے مثل بے مثال ہوں، یہ تیرے دماغ میں، تصورات میں، رگ و ریشہ میں، زندگی میں، تمام عادات میں ہم نے نپھیر کے اور علیحدہ کر کے تیرے ذہن میں داخل کر دیے ہیں، اور آپ ان کو ممتاز طریقے سے بیان کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ ہماری توحید کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور دل کی گہرائیوں سے میری توحید کی گواہی دیتے رہو۔ جو گواہی دو پھر ہٹو نہیں، جو ہٹ جاتا ہے اپنی گواہی سے وہ جھوٹا گواہ ہوتا ہے۔ سچے گواہ بن کے گواہی دیتے رہو، قلب کی شہادت ہو تمہاری، تم میری توحید کے شاہد ہو۔ قل هو اللہ احد، آپ کہتے رہیے اللہ ایک ہے، صفات میں بھی ذات میں بھی، اس کے بیچ میں سے کوئی نہیں ہے۔ یہ کافر پرانے زمانے کے کہتے تھے، اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کچھ لوگ کہتے تھے اللہ مسیح ابن مریم کی شکل میں آیا ہے، وہ جب عرش پر تھا اللہ تھا، جب فرش پر آیا تو مسیح ابن مریم بن کے آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا وحدت الوجود کا قائل کمینہ کائنات کا مشرک بے ایمان کافر ہے۔ کائنات میں کوئی نبی اللہ کا آیا ہے، وہ نبی بندہ ہے، اللہ اس کا خالق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ ساجد ہے، اللہ اس کا مسجود ہے، اس کی جبین ہمیشہ اس خالق کے سامنے جھکتی رہی ہے۔ وہ ایک نہیں تھا، یہ اور ہے، وہ اور ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں جی یہ تو بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ جُزْءًا مِّنْ عِبَادِهِ۔ کچھ کافر ایسے بھی ہیں جو کافر اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز باز بناتے ہیں، حصہ بناتے ہیں، جیسے بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے، بیٹی باپ کا حصہ ہوتی ہے، باپ کے جسد سے ہوتی ہے۔ کچھ کافر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نبیوں کو کہتے ہیں وہ اللہ میں سے ہے، اللہ دے وچوں ہیں۔ اللہ پاک نے یہ بات ان کافروں کو کہی تھی جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، بیٹا باپ میں سے ہوتا ہے، بیٹا باپ کے اجزائے جسد کا حصہ ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے تھے اللہ کے جسد کا حصہ اس کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی کافر ہیں جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب یقینی بات ہے جو بھی اللہ کے کسی بندے کو اللہ کا جو باز حصہ کہے گا وہ کافر ہی ہے۔ مومن کہاں ہے بابا؟ اس کا ایمان کہاں رہا کہ جی یہ بھی ساڈا بھائی ہے، دیکھو ہی ساڈا بھائی ہے۔ پھر جی میں ہوندا مکالا ہو گیا، تیرا بھی ہے میں ہو گیا، ایک کو جی بھائی بن گئے ہو۔ اللہ فرماتے انما المشرکون نجس، جو بندے کو اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے، صفات میں شریک کرتا ہے، وہ بندہ پلید ہے، مشرک ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہ ھذا، وہ اس مسجد حرام میں اس سال کے بعد ہے میرا نبی اعلان کر دے کوئی مشرک یہاں نہ آیا کرے۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہو اس مسجد میں نہ آئے، وہ پلید ہے، نجس ہے۔ مسجد میں کتے باندھنے جائز ہیں بھلا؟ پھر مشرک باندھنا بھی درست نہیں ہے۔ اب مسجد میں کسی مشرک کو نہ آنے دو
کیونکہ مشرک کتے کی طرح پلیت ہو گیا، کتے سے بھی کہیں بدتر پلیت ہو گیا، خنزیر سے بھی کہیں پلیت ہو گیا ہے مشرک۔ اللہ فرماتے اولئک کالانعام بل ہم اضل، مشرک جانوروں کی طرح سمجھو ان کو، ڈانڈے سمجھو، ڈور سمجھو، مگر ڈانڈے ڈوروں سے بھی کہیں بدتر سمجھو اس کو۔ اور سب سے زیادہ خبیث جانور جو دنیا کائنات میں مشہور ہے وہ خنزیر ہے، لیکن مشرک خنزیر سے بھی برا، اس کو اس سے بھی کہیں برا سمجھو۔ انما المشرکون نجس، یہ کتنے بڑے پوچھل احکام جو انسانی اذہان و عقائد سے ٹکرا جانے والے تھے، یہ اس طرح سمجھو کہ پہاڑ پر کدال مارا، یوں نہیں بلکہ انسانی کھوپڑی پر کدال مارا۔ جبکہ اس زمانے میں یہودی بھی مشرک تھے، عیسائی بھی مشرک تھے، مکے کے لوگ بھی مشرک تھے، پھر یہ پہاڑوں پہ کدال نہیں لگا توحید کا، بلکہ مشرک کی کھوپڑی پر توحید کا کدال مارا گیا ہے۔ پھر مارنا بھی تو آسان نہیں بھائی، اس کو پھر اس کے رد عمل کو برداشت کرنا بھی تو آسان نہیں، اس لیے تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قیامت تک میں لوگوں سے تیری صفت یا ایھا المزمل پڑھواتا رہوں گا، اے بوجھ برداشت کرنے والے نبی، میری لیے تو نے سارے بوجھ برداشت کیے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جو تیری کمر کو توڑ رکھا تھا بوجھ نے، ہر جانب سے رد کی ہوا چل رہی تھی، اور لوگ آپ کو صابی کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، پاگل و دیوانہ کہتے تھے۔ اللہ بار بار کہتے ہیں وہ لوگوں خیال کرو ما بصاحبکم من جنہ، یہ تمہیں جو تبلیغ کرتا ہے یہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ کوئی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا عقل مند انسان ہے، سیاڑا انسان ہے، یہ جنون والا نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار کہا، کافر مجنون کہتے تھے، کیونکہ جب بات سچی آ جائے تو کفر کو سچی بات کرنے والا پاگل ہی رہتا، کوئی ساڈا وہ سچی نہیں کہتا سی، وہ ساڈا فلانا سچی نہیں کہتا سی، وہ بڑا اتنا سچی نہیں کہتا۔ ایک انسان ہے جو سچی بات کرتا ہے، یہ پاگل ہے، بس اسے دیوانہ قرار دے دیا۔ اس وقت سارے نبیوں کو یہ بات تھی، کبھی کہتے جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ اللہ فرماتے اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جب ظالموں نے مکے میں کہا او مسلمانوں تم تو ایک ایسے آدمی کی اتباع کر رہے ہو جس پہ جادو کا اثر ہو گیا، فلاں نے پٹ ماری تویز کیے، وہ بڑے ٹھاکر نے پٹ ماری اور اس پر تویز گنڈے کر دیے، اس کا دماغ ہی گیا، بس ختم، مجنون ہو گیا، مسحور ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ تیرے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں، اے محمد تیرے پہ جادو کوئی اثر نہیں کر سکتا، میں جو تیرا محافظ ہوں، تیرے پر گندا کلام اثر کرے، خبیث جادو پاک نبی پر اثر کر جائے، جس کا یہ عقیدہ یقینی وہ کافر مطلق ہے، اس میں ایمان کا ذرا ہی کوئی نہیں۔ جادو پلید، نبی پاک، دماغ پاک، تصور پاک، خیال پاک، اس کی سارا مشن مقدس ہے، مقدس مشن والے پر پاک نبی پر پلید کلام اثر کر جائے، اور جو کرنے والے تھے جادو وہ بھی پلید تھے، یہودی، اور یہ سارے کا سارا کفریہ نظام دنیا میں چل رہا ہے، عقیدے کفریہ چل رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے صاف فرمایا لوگو ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، او جو بخاری کا راستہ، ترمذ کا راستہ، عجم کا راستہ، ادھر ادھر کے راہوں پہ مت چلو، خیال کرنا تم ان کے راہوں پہ چلنے لگو گے پھر ایسے عقیدے تمہیں جنم دیں گے، اور فتفرق بکم عن سبیلہ، اللہ کے قرآن سے تم علیحدہ ہو جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے قرآن سے جدا ہو گئے تو سارا کام ہی خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے یہ نظام اللہ نے رسول کو دیا، پیغمبر نے پہنچایا۔ اللہ پاک فرماتے میرا پیارا پیغمبر انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اپنے سے نہیں، وہ خوشخبریاں جو اللہ نے قرآن میں ایمانداروں کو سنائی ہے، ونذیرا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کافروں کو آپ ڈراتے رہے، انما انت منذر، آپ منذر ہیں، ڈرانے والا۔
لستا علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط کوئی نہیں ہے کہ منوا لیں زبردستی، نہیں، قد تبین الرشد من الغی، آپ نے قرآن پڑھ کے سنا دیا، ہدایت واضح ہوگی، گمراہی واضح ہوگی۔ اب جو آدمی گمراہی کے راہ چلے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا، جو ہدایت کی راہ پہ چلے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ عبادات و اعمال میں، عقائد میں قرآن کے مطابق جس کا عقیدہ و عمل بنا، یقیناً وہ پیغمبر کی اطاعت میں ہوا، چونکہ اللہ نے نبی کو کہا تھا اتبع ما اوحی الیک، آپ ہی قرآن کی اتباع کرتے رہے۔ اے پیارے نبی، آپ قرآن کے متبع بن کے زندگی گزاریں۔ قرآن میں نماز کا حکم آیا، آپ نے نماز پڑھنی بھی ہے، پڑھانی بھی ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم آیا، اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا یتامى مساکین غرباء پر رحم کھاؤ، سب سے پہلے آپ نے رحم کرنا ہے۔ ووجدک عائلا فاغنى فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، جب اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا، دولت کثیر دی، انا اعطیناک الکوثر، الکوثر المال الکثیر، بہت سا مال اللہ نے اپنے برکات آپ کو دیے ہیں، اور وہ اموال کثیرہ جب آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یتیم کو جھنکنا نہیں ہے، بلکہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کی پرورش کرو، کھلاؤ پلاؤ، عیش کرو۔ اس لیے اللہ فرماتے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے پیارے پیغمبر پہلے ڈراؤ بھی اپنوں کو، لیکن جب مال دولت آ جائے تو پہلے اپنے رشتہ دار غریبوں کا خیال کرو۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، والمسکین دوسرا نمبر ہے، مسکین کا ان کو دو، مسکینوں کو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں۔ آج کیا ہے، کہتے ہیں کلمہ گو مسلمان ہوں، حاجی صاحب، مولوی صاحب، ٹھاکر صاحب، باقر صاحب، حافظ صاحب، وہ کہتے تیرا بھائی غریب ہے یار، تو دولت مند ہے، کہتا اس کے ساتھ تو میرا بولنا بھی نہیں ہے، آنا جانا بھی نہیں ہے، مرتا ہے مر جائے، میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ الٹا اس بھائی کا حق کھانے چھیننے کے لیے یہ درندہ اور ظالم بھیڑیے کی طرح پڑ جاتا ہے، اس کو دیتا نہیں ہے، اس کا مال کھا جاتا ہے۔ یہ مسلمان کا اللہ نے جو نظام بھیجا تھا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنا مال دے دو، ان پر نچھاور کرو، کھاؤ نہیں ان کا مال، ظالم نہ بنو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا مال الیتیم، خیال کرنا یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ لا تاکلوا اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال مت کھانا، یتیموں کا مال یہ چرب لقمے نہیں، اور یہ گوشت کی بوٹیاں نہیں، اور یہ حلوے کے لقمے نہیں، بلکہ تم نے یتیم کے مال سے جو برفی خرید کر کے کھائی ہے، تم نے انگارہ کھایا ہے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو بھی کھاتے رہے ہو آگ اپنے پیٹ میں بھرتے رہے۔ رسول کریم نے خواب میں دیکھا کچھ لوگ آگ کھا رہے ہیں، آگ کھاتے جا رہے ہیں، آگ ہی پیچھے سے نکالتے جا رہے ہیں۔ تعبیر پوچھی گئی آپ نے کیا خواب دیکھا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں اور انگارے نکال رہے ہیں۔ آخرت میں بھی اس طرح یہ بھوکے آگ کو کھائیں گے، آگ کو نکالیں گے، آگ کو کھائیں گے، آگ کو نکالیں گے۔ اللہ فرماتے لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ہمارے پاس ان کے لیے کوئی اچھے لقمے کوئی نہیں ہے، تھوڑا قدرت کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا جو آگ میں بویا گیا۔ اور وہ کہاں سے؟ من اصل الجحیم، اللہ کہتے ہیں وہ جہنم کے درمیان سے بہت بڑا درخت اگا ہے، ساری جہنم میں اس کی ٹہنی اور شاخیں اور پتے پھیلے ہوئے، جہنمی اس کو کھائے گا، کھانا پڑے گا اس کو، پیٹ بھر کے کھائے گا۔ قرآن کہتا ہے مالئون منھا البطون، پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ پھر پیٹ بھر کے جب وہ گندا کھانا کھائیں گے تو پیاس لگے گی، پیاس میں انہیں کیا دیا جائے گا؟ ان کے لیے کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہے، الا حمیما وغساقا، انسانوں کے جسم سے بہتا ہوا پیپ پیش کیا جائے گا یا کھولتا ہوا جہنم کا پانی پیش کیا جائے گا، پھر وہ پیئیں گے۔ اللہ کہتا ہے کیسے نہ پیئیں؟ دنیا میں اگر یتیموں کا لہو پیا، غریبوں کا لہو پیا اور بیواؤں کا حق کھایا، دوسرے کا خون چوسا، اور تو آخرت میں جہنم میں اس بے ایمان کو وہ سارا پینا پڑے گا اور وہ گندا پانی پینا پڑے گا۔ مولا کہتے شاربونا شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح، جس طرح پیاسا اونٹ پانی پر گھٹنے ٹیک کر
پیتا ہے, کتنا بڑا پیٹ ہے اونٹ کا, بھر کر اٹھتا ہے, اس طرح وہ پیٹ کو پھر جہنم کے پانی سے بھر دے گی. یہ اللہ کی جانب سے انواع عذاب ان پہ اتریں گے جو پیغمبر کے لائے ہوئے نظام قرآن کے خلاف زندگی گزارتے ہیں. یہ قرآن کو قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے, ادھر ادھر کے قصے کوئی نہیں ہے کہ عمل کرو نہ کرو, وہ جی 10 دفعہ درود شریف پڑھ لو بس اسی جنتی ہو. بندے نے سوچا جتنے گناہ ہیں روزانہ یار 2 تسبیحیں 10 تسبیحیں درود کی پڑھتا رہوں گا, بس میں تو جنت میں گیا. دوسرے انہوں نے کہا دیکھو تھوڑا سا ہمارے ساتھ چل پڑو, بستر اٹھاؤ لوٹا اٹھاؤ, اللہ کے راہ میں تمہارے جسم پر غبار ہوا نا, آیا نا, پھر تو جہنم کی آگ ہی تم پہ حرام ہو گئی. تو حرام خور نے پہلے لوٹا اٹھایا, بستر اٹھایا, گردن پہ رکھا, جناب تیار ہو گیا کہ جی غبار آلود ہوا, ادھر سے بس کی غبار پڑی, ادھر سے جناب ہوا نے غبار اس کے منہ پہ جہنم کی ماری, کہتا بس میں تو پاک ہو گیا ہوں, اب تو میرا جسم پاک ہو گیا. کہتے ہو تسی ولی کے جنازے میں داخل ہو جاؤ, تھوڑے سارے گناہ بخشے جائیں گے. اچھا یہ قرآن کے سارے نظام کو توڑنے والا کمینہ جنازے میں گیا تو پھر اس کے گناہ کیسے بخشے جائیں گے جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ حتمی کر دیا ہے یہ جہنمی ہے, یہ انگارے خور ہے, اور یہ شرب ہیم جہنم کا گرم پانی پیے گا اور اونٹ پیاسے کی طرح پیے گا. یقینی بات ہے اس نے تو پکڑا جانا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, مجھے نماز عصر کی قسم ہے سارے انسان نقصان میں ہو. بھوتوں کی باتوں پہ تابوت نہ بنایا کرو اور ہر تابوت پہ مت ناچا کرو. تمہارے لیے ایک معیاری کتاب اللہ بھیج رہا ہے جس کو کہتا ہے ذالک الکتاب, اللہ کہتا ہے لا ریب فیہ, پھر فرماتا ہے ھدی للمتقین, یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے متقین کے لیے ہدایت. جو چیز اس کے ساتھ ٹکرائے گی وہ قابل قبول نہیں ہوگی, وہ کسی کھاتے کی نہیں ہوگی, وہ جھوٹی ہوگی بات. وہ نبی کی بات نہ سمجھنا اور اس کو کسی صحابی کی بات نہ سمجھنا, کسی اللہ والے کی بات نہ سمجھنا, وہ تو کسی شیطان کی تبلیغ ہوگی جو غلط بیانی سے قرآن کے خلاف وہ ٹکرا رہی ہے بات, اس سے کچھ نہیں بنے گا. ہاں اللہ کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں ایمان والے جنہوں نے اپنا عقیدہ توحید کا قرآن سے لے کر اپنے دل کو دماغ کو منور بنا دیا ہے, روشن بنا دیا ہے اللہ کی توحید پر. اللہ کہتا ہے توکل علی الحی الذی لا یموت, یہ پیارے پیغمبر ہر مصیبت میں آئی تکلیف میں ایک اللہ پر آسرا کر لے جو اللہ مرے گا نہیں, وہ زندہ ہے. اللہ وہ زندہ نانو اقرب الیہ من حبل الورید, اس کی قدرت شارک سے بھی کہیں زیادہ قریب ہے. ہر بندے کو ہر وقت میں اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں, لا تاخذ سینۃ ولا نوم, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وما ربک بغافل, اور تیرا رب غافل کوئی نہیں ہے کسی کے کام سے, بلکہ ہر کام کو دیکھ رہا ہے, اس کو سارا پتہ ہے. وہ اپنے علم کے مطابق انسان کے اعمال پہ فیصلہ دے گا, ایمان پہ فیصلہ دے گا. ہاں ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے, آئی مصیبت پہ تواصوا بالحق, سچی بات کی تلقین کرنے والے, تواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کرنے والے, ایسے لوگ ہوں گے جو یہ نقصان سے بچ گئے, جن میں اللہ نے 4 چیزیں بیان کی. پہلے عقیدہ توحید کے مطابق قرآن کے مطابق ہو, دوسرا اس کا کردار قرآن کے مطابق ہو, تیسری بات ایک دوسرے کو سچی بات کہتے رہیں, قرآن والی بات بیان کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں. تیسری بات کوئی مصیبت کسی جانب سے آئے اس پر صبر کر جائیں. یوں نہیں ہے کہ مصیبت آئی اس دروازے پر, کاکے شاہ کے دروازے پر, کبھی باکے شاہ کے دروازے پر, کبھی مرے ہوئے کے دروازے پر, کبھی زندے کے دروازے پر ٹھوکریں کھا رہا ہے جس طرح گیند ٹھوکریں کھاتی ہے. اس حی قیوم کے دروازے کی جانب رجوع نہیں ہوا جو کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے تو انسانوں کو اپنی اتباع کے لیے بنایا, یہ ادھر ادھر کہاں پھر رہے ہیں. یہ مرے ہوئے اور زندہ بندوں کے پیچھے پھرے جو عاجز ہیں, وہ روٹی مجھ سے لیتے ہیں, زندگی مجھ سے لیتے ہیں. جب اللہ پاک نے کسی کی رگ حیات پہ انگل رکھی ہے, کوئی بچ گیا نہیں, بچ سکا. وہ اللہ نے بات بتائی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی پر موت آئے گی, خواہ وہ پیغمبر ہو خواہ کوئی ہو. موت کا فیصلہ اٹل ہے, کسی کی طاقت نہیں کہ وہ ٹال سکے, جبریل کی بھی طاقت نہیں وہ ٹال سکے.
کائنات میں فنا کا فیصلہ، کل من علیہ فان، سب فنا ہو جائیں گے، آسمان زمین ٹوٹ پڑے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض اذا زلزلت الارض زلزالها دکت الارض دکن دکا، زمین ہلائی جائے گی اور کوٹی جائے گی، پیستی جائے گی، کوئی وہاں آواز مارنے والا نہیں ہوگا۔ ترل جبال جامدتن وہی تمر مر السحاب، ایسا سخت دھماکے کا دن ہوگا، تو دیکھے کہ پہاڑ کھڑا ہے حالانکہ وہ، اور زمین پر یہ ہوا کی طرح اڑ رہا ہے، یا تکون الجبال کالعین المنفوش، یہ پہاڑ تلی ہوئی کپاس کے ذروں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ کانا ہبا منبثا سیرت الجبال، اللہ کہتا ہے یہ تو اڑا دیے جائیں گے، ان کا تو وجود کوئی نہیں ہوگا، یہ زمین پہ پھیل جائیں گے پہاڑ۔ لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، نہ زمین میں کوئی کجی ہوگی، نہ کوئی جگہ اوپر ہوگی، نہ کوئی نیچے ہوگی، یہ ساری زمین برابر کر دی جائے گی۔ اس وحدہ لا شریک اللہ کے قانون کو جھوٹی کہانیوں سے باطل کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ قانون اٹل اللہ کا ہے، لا ریب فی، قانون قرآن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس قانون پر پہلے عقیدت نصیب کرے۔ اب تو ہماری عقیدت بھی کوئی نہیں اس قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ عقیدت کیا ہے؟ پڑھو، چومو، رکھ۔ قرآن کے ساتھ عقیدت کیا ہے؟ کہتا ہے مر رہا ہے نا بندہ، اس پر سورہ یاسین پڑھو، یعنی یہ سورہ یاسین انسانوں کے لیے گل کھوٹوں ہے۔ جو ابھی دیر سے مرے گا نا، وہ ابھی ابھی جلدی جلدی مر جائے گا، کہتا سورہ یاسین پڑھ لو۔ کیا سورہ یاسین دنیا کائنات کے انسانوں کی موت کا گل کھوٹوں بنا دیا گیا ہے؟ بے ایمانوں نے یہ پتہ نہیں کہاں سے کیا کھڑا، سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کا قرآن تو سارا انسانیت کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ قرآن ہدایت ہے، قانون ہے۔ اب پاکستان کا قانون پڑھ لو مردے پر، جلدی مر جائے گا؟ نہیں مرے گا۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں مردے پر، پھر مردے کے پیچھے آپ تو وہ زندگی میں قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا، عمل ہی نہیں کرتا تھا۔ مولوی کی 1800 دعاؤں کے ساتھ اور مولوی کے پیٹ کے رنگن اور ساتھ غربا اور فقراء اور اغنیاء سب کو اچھا کھانا کھلا کر مردے کو جنت میں پہنچا دیا۔ اپنا عمل اس کا کوئی ٹیڈی جتنا بھی نہیں تھا۔ زندگی میں وہ بخیلوں کا باپ بخیل تھا، دیتا ہی کچھ نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے اما من بخل واستغنی، جس نے دنیا میں اللہ کے نام پر خود کچھ نہیں دیا، بے پرواہ بنا رہا، جب موت آئی تو جہنم کے گڑھے میں گر گیا۔ اب نہ ملا کی دعا کچھ کرتی ہے اس کا، اب نہ پچھلوں کی خیرات کچھ کرے گی، وہ آپ کیوں کچھ اپنے بارے میں نہیں کرتا تھا۔ یہ جب تک زندگی ہے اللہ کے نام پر غریبوں کو مسکینوں کو دیا کرو، غریبوں مسکینوں کا حق نہ کھاؤ، دے دو ان کا حق۔ غریب کا حق ملا کو نہ دیا کرو، غریب کا حق ڈاکو کو نہ دیا کرو۔ اگر تم دولت مند ہو، عشر لازم ہے، زکوٰۃ لازم ہے، تلاش کرو، غریب کو دے دو، مقروض کو دے دو، پریشان حال کو دے دو۔ یہ ہونے کہ جی مولوی جی میں نے رسید دے دی ہے تسی لے جاؤ۔ مولوی جی کا پیٹ دیکھو، گردن دیکھو، اس کی قالینیں دیکھو اور اس کے ساتھ صوفے دیکھو، آج اس کی کوٹھیاں دیکھو، مدرسے کی عمارتیں دیکھو۔ ایک سال کے بعد ایک عمارت توڑ دی، دوسری بنا دی، پھر 2 سال کے بعد وہ توڑ دی، تیسری بنا دی ہے۔ مسجد 10 لاکھ کی، مینار 12 لاکھ کا بنایا، نہ مینار میں کوئی نماز پڑھی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔